ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس کو ہم چلنے دیں گے، نہ جو ہے سینٹ کا اجلاس چلنے دیں گے۔ حالات اگر خراب مزید ہوئے تو پھر یہ آپ کے بس میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کو کنٹرول کر پائیں، اور نہ ہمارے بس میں ہو۔ جب عوام نکلے گی، وہ انصاف خود کرے گی، تو وہ اپنے قوانین بھی پھر خود بنائیں گی اور ہر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر پارلیمنٹ کی کارروائی نہ چلنے دینے کی دھمکی دے دی۔ منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کرنے کا اعلان۔ اڈیالہ جیل کے باہر رات بھر کے دھرنے کے بعد عدالت جانے والے وزیر اعلیٰ کے پی سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ملاقات کرنے سے انکار۔ میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی نے کہا کہ تمام آئینی اور قانونی راستے اپنا چکے ہیں، ایسا کون سا راستہ بچا ہے جس کے بعد وہ اپنے لیڈر سے ملاقات کر سکیں؟ اگر عدالت انصاف نہ کر پائے تو عوام خود انصاف کریں گے، عوام انصاف کریں گے تو قانون بھی ہاتھ میں لیں گے، حالات خراب ہوئے تو کنٹرول نہیں ہو سکیں گے۔ ایک انلیگل ڈیمانڈ ہے کہ جی میری لیڈر سے ملاقات کرائی جائے۔ بھئی وہ جیل گیا ہے ایک میگا کرپشن کیس میں، 190 ملین پاؤنڈ کا میگا کرپشن کیس میں سزا یافتہ ایک شخص ہے۔ آپ کہنے ہماری ملاقات کرائی جائے، آپ 4 گھنٹے دھرنا دیتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ٹک ٹاک حکومت ہے، یہ لائکس کے لیے، ویڈیوز بنانے کے لیے، آنے جانے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا رویہ افسوسناک ہے اور قابل مذمت ہے۔ اگر یہ دھرنے دیتے رہے تو صوبے پر کون توجہ دے گا؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا رد عمل، کہا خیبر پختونخوا حکومت غیر قانونی مطالبات کر رہی ہے، جیل مینول کے خلاف مطالبات کیے جا رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی میگا کرپشن کیس میں سزا یافتہ ہیں، انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا، پاکستان کو سفارتی محاذ پر تنہا کیا، کبھی کسی قیدی کو اتنی مراعات حاصل نہیں ہوئی جتنی بانی پی ٹی آئی کو حاصل ہیں، بھارت اور افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر پی ٹی آئی کا سینٹ میں احتجاج، نعرے بازی، بانی کی صحت سے متعلق خبروں پر تشویش کا اظہار کیا، حکومت سے جواب کا مطالبہ۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ معاملہ بہت آگے چلا گیا، جب تک جواب نہیں آتا یہ سیشن نہیں چلے گا۔ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق سوشل میڈیا پر خبروں کو جعلی قرار دیا۔ طارق فضل چودھری نے کہا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے بات کی ہے، بانی پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ہیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ بانی کی صحت اور زندگی سے متعلق ساری خبریں بھارتی میڈیا نے پھیلائیں، افغان میڈیا کو بھی بھارتی میڈیا نے فیڈ کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن 3 گھنٹے کی ملاقات کے بعد 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس نہیں ہونی چاہیے، جلاؤ گھراؤ اور اسلام آباد کی طرف چڑھائی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ کوئی جیل میں بیٹھ کر باہر کوئی تحریک چلائے، یہ اجازت نہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے کوئی ملاقات کرے اور باہر آ کر کئی گھنٹے کی پریس کانفرنس کرے۔ پی ٹی آئی کے رہنما شفیع جان نے کہا کہ رانا ثناءاللہ نے خود کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہونی چاہیے۔ پچھلے دنوں بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق رپورٹ آئی جو تشویشناک ہے، ہم عوام کے پاس جائیں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے تمام راستے اپنا لیے لیکن ملاقات نہیں کرائی گئی۔ اپوزیشن کی جانب سے سینیٹرز اور قومی اسمبلی کی مشترکہ کمیٹی بنا دی گئی۔ مشترکہ کمیٹی کے وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات، بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی سے ان کے خاندان کے افراد کی ملاقات کا معاملہ اٹھایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہر موقع پر مذاکرات کی بات کی، مذاکرات سے ہی مسائل حل ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد کیسر نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ اسپیکر کو واضح پیغام دیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا عمل مکمل کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے قائدین کی ملاقات میں رکاوٹ پر اسپیکر سے بات ہوئی، اگر یہی رویہ رہا تو وہ پارلیمان کو نہیں چلنے دیں گے۔ اپوزیشن کی کمیٹی پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ حکمت عملی اپنائے گی۔ T20 ٹرائی نیشن سیریز کا فائنل آج راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ایونٹ میں پاکستان نے 3 میچز میں فتح سمیٹ کر 6 پوائنٹس کے ساتھ فیصلہ کن مارکے کے لیے کوالیفائی کیا، جبکہ سری لنکا نے 2 میچز میں جیت اور 4 پوائنٹس کے ذریعے فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل کیا۔
आलमी मंजरनामे पर भारत की एक और नाकामी, पाकिस्तान की एक और कामयाबी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाक भारत मुबाहिसा पाकिस्तानी तलबा ने जीत लिया। भारतीय पैनल को दलाइल से हरा दिया। पाकिस्तानी तलबा को 106 वोट मिले। भारतीय पैनल सिर्फ 50 वोट ही हासिल कर सका। जुमेरात को भारतीय सीनियर पैनल में शामिल साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड मनोज नरवाने और 2 भारतीय सियासतदानों सचिन पायलट और सुब्रमण्यम स्वामी ने मुबाहिसे में शिरकत से इनकार करके ऑक्सफोर्ड यूनियन को मुश्किल में डाल दिया था। भारत ने अपनी हाई प्रोफाइल टीम के बाद दूसरा पैनल मैदान में उतारा। मुबाहिसे का मौजू था, पाकिस्तान के लिए भारतीय पॉलिसी वाकई कौमी सिक्योरिटी के लिए है या अवामी जज्बात को भड़काने के लिए। सियासी नारा है। भारतीय बयानिया बनाने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्मों से भी ना जीत सके। पाकिस्तानी तालिब इल्मों मूसा हिराज, असरार खान काकड़ और अहमद नवाज खान ने कामयाबी समेटी। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि भारतीय सीनियर पैनल मुबाहिसे से भाग गया। हम मुबाहिसे के लिए तैयार हैं और आइंदा भी तैयार रहेंगे। पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने कहा कि मोदी सरकार की नफरत की पॉलिसी को दुनिया के सामने बेनकाब करने की खुशी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तीसरी दुनिया के तमाम मुल्कों से हिजरत को मुस्तकिल तौर पर रोक दिया जाएगा। हर उस शख्स को मुल्क से निकाल देंगे जो अमरीका के लिए असासा नहीं है। ऐसे महाजरीन की कानूनी शहरियत मनसूख कर देंगे जो दाखिली अमन को नुकसान पहुँचाते हैं। हर उस गैर मुल्की को मुल्क बदर कर देंगे जो दाखिली अमन को नुकसान पहुँचाते हैं, जो अवाम पर बोझ हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक बुध को व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाला शख्स अफगान शहरी था जो 2021 में रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमरीका में दाखिल हुआ था। उसकी फायरिंग से जख्मी खातून नेशनल गार्ड सारा बैकस्ट्रॉम हलाक हो गई। नेशनल गार्ड एंड्रयू वुल्फ की हालत तशवीशनाक है। अफगान शहरी के घर समेत रियासत वाशिंगटन और सैन डिएगो में मुतादिद घरों पर छापे मारे गए। डायरेक्टर FBI काश पटेल ने बताया कि तफ्तीशकारों ने रियासत वाशिंगटन में मुश्तबा शख्स के घर से सेल फोन, लैपटॉप और आईपैड्स कब्जे में लिए। चीन का ताजिक हुकाम से हमले की तहकीकात करने पर जोर। चीन ने अपने शहरियों को सरहदी इलाकों से फौरी तौर पर इनखला की हिदायत कर दी। गुज़श्ता रोज़ अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरी हलाक हुए थे। ताजिकिस्तान की वजारत खारजा के मुताबिक 26 नवंबर की रात अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के जनूब में एक चीनी कंपनी पर ड्रोन हमला किया गया। पाकिस्तान ने वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े को दहशतगर्दी और अमरीकी सरजमीन पर घिनौना हमला करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग कहा, पाकिस्तान अमरीका और आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के चैलेंज से निमटने के लिए पुरज़्म है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और माली इमदाद देने वालों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इक़दामात ही इस लानत से निमटने का वाहिद रास्ता हैं। अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में होने वाले ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरियों की मौत पर तर्जुमान का कहना था कि अफगान सरजमीन हमसाया ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दों के अफगानिस्तान में मौजूदगी और अफगान सरजमीन का दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल पूरे खित्ते और दुनिया के लिए बाइस तशवीश है। पाकिस्तान भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खुदकुश धमाके के बाद FC हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। यादगार शहदा पर हाज़िरी दी और फूल रखे, फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर दाखिला ने हमले की जगह का मुआयना किया। फेडरल कांस्टेबलरी के अफसरों और जवानों से मुलाकात और इजलास की सदारत भी की। वज़ीर दाखिला को फितनाल ख़वारिज का हमला नाकाम बनाने पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि जाम शहादत नोश करने वाले तीनों जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। शहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। FC ने बहादुरी से मुकाबला किया और तीनों खुदकुश बमबारों को 3 मिनट में जहन्नुम वासिल किया। जामे शहादत नोश करने वाले जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। शहदा के ख़ानदानों का अपने ख़ानदान की तरह ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि किसी में ये ताकत नहीं कि सिंध के जोग्राफिये में कोई रद्दोबदल कर सके। सिंध को 6 सूबों में तकसीम करने के सवाल पर वज़ीर आला सिंध ने जवाब दिया कि जिस कान से ये बात सुनो उसी से निकाल दो। मुराद अली शाह ने कहा कि गवर्नर सिंध की तैनाती या तब्दीली से मुतालिक उन्हें इल्म नहीं और ना ही सिंध हुकूमत का इसमें कोई किरदार होगा। वकला के एहतजाज पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि एहतजाज का तरीका है, इसके मुताबिक एहतजाज करें।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں ٹریفک کی صورتحال میں بہتری کے لیے 30 دن کی ڈیڈ لائن دے دی۔ ایک اجلاس میں کہا کہ ہر چیز ٹھیک کر دی مگر ٹریفک کا برا حال ہے۔ ٹریفک پولیس کو آخری چانس دے رہی ہیں، اگلا موقع نہیں ملے گا۔ ٹریفک پولیس کارکردگی نہ دکھا سکی تو نیا ڈپارٹمنٹ بنانا پڑے گا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور بے ہنگم ٹریفک ریاستی ریٹ کمزور ہونے کے مترادف ہے، کوئی امتیاز نہ رکھا جائے۔ خلاف ورزی پر ہر شخص کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ اجلاس میں بریفنگ میں بتایا گیا کہ 60 سال پرانے ٹریفک ایکٹ میں بڑی اصلاحات کی گئی ہیں۔ پنجاب میں کسی گاڑی کا بار بار چلان ہوگا تو گاڑی نیلام ہوگی، مناسب پارکنگ نہیں ہوگی تو میرج ہال بھی نہیں ہوگا، بس کی چھت پر سواریاں بٹھانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ لاہور کی 5 ماڈل سڑکوں پر چنگچی رکشوں پر بھی پابندی عائد۔ شوگر ملوں نے گنے کی کراشنگ میں تاخیر کا فیصلہ گٹھ جوڑ بنا کر کیا۔ مسابقتی کمیشن نے شوگر ملوں کا کاٹل پکڑ لیا۔ پنجاب کی 100 شوگر ملوں کو شوکاز جاری، 14 دن میں تحریری جواب طلب۔ مسابقتی کمیشن کے مطابق شوگر ملوں نے 10 نومبر کی خفیہ میٹنگ کی، 28 نومبر سے گنے کی کرشنگ شروع کرنے کا مشترکہ فیصلہ کیا۔ شوگر ملوں نے کارٹل بنا کر گنے کی قیمت بھی 400 روپے فی من مقرر کی اور کسانوں کو نظر انداز کر دیا۔ کارٹل بنا کر قیمتیں فکس کرنا مسابقتی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ جس شوگر مل میں خفیہ میٹنگ ہوئی اسے بھی شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ کراچی میں چینی کی قیمتیں ملک بھر میں سب سے زیادہ، 1 کلو چینی 220 روپے کی ہو گئی۔ وفاقی ادارہ شماریات کے نئے اعداد و شمار جاری۔ کراچی میں ایک ہفتے کے دوران فی کلو چینی کی قیمت میں 20 روپے اضافہ ہوا۔ کوئٹہ میں فی کلو چینی کی قیمت 216، حیدرآباد 215، ہزار 210 اور لڑکانہ میں فی کلو چینی 205 روپے میں دستیاب۔ سکھر میں 195، اسلام آباد اور پشاور میں فی کلو چینی 190 روپے کی ملے گی۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے تک ملک میں چینی کی اوسط قیمت تقریباً 190 روپے رہی، جبکہ ایک سال قبل فی کلو چینی کی اوسط قیمت تقریباً 132 روپے تھی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا ہے کہ کراچی کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی چالان کر رہے ہیں۔ کراچی کا ٹریفک کا نظام 20% بھی درست نہیں ہوا۔ سندھ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موٹر سائیکل پر 4 بچے لے کر جا رہے ہیں، ہیڈ لائٹ نہیں ہے، جرمانے شہریوں کے تحفظ کے لیے لگائے۔ جرمانے کی رقم بڑی ضرور ہے مگر وصولی نہیں ہے۔ اپوزیشن کا صوبائی حکومت سے ٹریفک چالان کے جرمانوں میں کمی کا مطالبہ۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ اب تک کراچی سے 70 کروڑ روپے جرمانہ وصول کیا جا چکا ہے۔ چالان سے متعلق پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائیں۔ طلبہ کو پسند کی جیکٹ یا سویٹر پہننے کی اجازت دی جائے۔ محکمہ تعلیم سندھ نے نجی اسکولوں کو ہدایت کر دی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکولز سندھ رفیہ جاوید کا کہنا ہے کہ وزیر تعلیم سندھ کی ہدایت پر نجی اسکولوں کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ صوبے کے اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ سردیوں میں کسی بھی رنگ اور کسی بھی ڈیزائن کی گرم جیکٹ پہن سکتے ہیں۔ اسکول انتظامیہ بچوں کو مخصوص گرم لباس پہننے پر مجبور نہیں کرے گی۔ خلاف ورزی کرنے والے اسکولوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا کھربوں روپے کا فراڈ بے نقاب۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی کے مطابق پچھلے کئی برسوں میں نجی اور کوآپریٹو ہاؤسنگ اسکیموں نے جعلی ممبرشپس، حد سے زیادہ پلاٹوں کی فروخت اور دھوکے پر مبنی مارکیٹنگ کے ذریعے شہریوں سے خطیر رقم بٹوری۔ نیب راولپنڈی کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ مختلف اسکیموں نے تقریباً 80,000 کنال ایسی زمینیں بیچی جو ان کے منظور شدہ منصوبوں میں شامل ہی نہیں تھیں۔ ایک نجی ہاؤسنگ اسکیم نے 2022 میں صرف 4,000 کنال کے نقشے کی منظوری مانگی، مگر اس سے 80,000 کنال کا میگا پروجیکٹ ظاہر کر کے 30 سے 40,000 پلاٹ فروخت کیے اور 50 سے 60 ارب روپے وصول کیے۔ ڈی جی نیب راولپنڈی کا کہنا ہے کہ شہریوں کے مفادات کے تحفظ کی خاطر نیب ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے اصلاحاتی پیکج کی تیاری پر کام کر رہا ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال 13D1 میں مکان پر مبینہ قبضے کی کوشش، فائرنگ کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں فائرنگ اور ایک شخص کو اسلحہ لوڈ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ متاثرہ رہائشی کے مطابق وہ 40 سال سے اس مکان میں مقیم ہیں۔ ایس ایس پی ایسٹ ڈاکٹر فرخ کا کہنا ہے کہ کچھ افراد کوٹ آرڈر اور بیلف کے ہمراہ تھے جس کے دوران تلخ کلامی اور جھگڑا ہوا۔ کوشش ہے کہ فائرنگ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔
کراچی کے علاقے گڈاب میں 7 سالہ بچے سے موبائل فون چھیننے کی کوشش، بچے کے انکار پر ملزمان نے بچے کو گولی مار کر زخمی کر دیا، زخمی بچہ جناح اسپتال میں زیر علاج۔ 23 نومبر کو ہوئے ضمنی انتخابات مجموعی طور پر منظم تھے، مبصرین نے پولنگ بوتھ پر پولنگ کو منظم اور پرامن پایا۔ فافر نے ضمنی انتخابات پر رپورٹ جاری کر دی، کہا انتخابات میں نتائج کی شفافیت میں خلا اور تشویشناک حد تک کم ووٹر ٹرن آؤٹ سامنے آیا۔ مجموعی ٹرن آؤٹ مردوں اور خواتین دونوں کے لیے 23% تک کم رہا۔ مشاہدے کے 28% بوتھوں پر بیلٹ پیپر پہلے سے مہر شدہ تھے۔ یہ عمل غیر قانونی نہیں، تاہم بیلٹ کے غلط استعمال کے خدشات بڑھا سکتا ہے۔ مشاہدے کے 19% پولنگ اسٹیشنز پر فارم 45 کو باہر بھی آویزہ نہیں کیا گیا۔ 19% اسٹیشنز پر فارم 46 پولنگ ایجنٹوں کو نہیں دیا گیا۔ ضمنی الیکشن میں انتخابی مہم کی پابندیوں کی مسلسل خلاف ورزیاں بھی سامنے آئیں۔ کراچی پریس کلب کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں کا احتجاج، پولیس نے پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ اور دیگر کو حراست میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد پولیس نے حلیم عادل شیخ اور تمام کارکنوں کو چھوڑ دیا۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی ہائی الرٹ، اڈیالہ جیل روڈ پر 5 اضافی پیکٹس قائم کر دی گئیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق اضافی سیکیورٹی پلان غیر معینہ مدت تک نافذ رہے گا۔ داخل ناکہ، گیٹ 1، گیٹ 5، فیکٹری ناکے اور گورکھپور پر اضافی نفری تعینات رہے گی۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں محفوظ اور صحت مند ہیں، ان کی ہفتے میں ایک بار بشرا بی بی سے ملاقات بھی کرائی جاتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے باہر سے دیسی مرغی اور مچھلی بھی منگوائی جاتی ہے، انہیں ہفتے میں ایک بار باہر سے کھانا منگوانے کی بھی اجازت ہے۔ اڈیالہ جیل ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل کے حدود میں آنے والے ہر شخص کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جاتی ہے۔ جیل کے حدود سے باہر کے معاملات کی ذمہ دار جیل انتظامیہ نہیں۔ پاکستان دفاعی میدان میں ایشین ٹائیگر بن گیا، وقت ہے کہ اسے معاشی طور پر بھی ایشین ٹائیگر بنائیں۔ ایف پی سی سی رہنماؤں کی لاہور میں پریس کانفرنس، حکومت سے ٹیکسوں، بجلی کے نرخوں اور شرح سود میں کمی کا مطالبہ۔ یونائیٹڈ بزنس گروپ کے سربراہ اعظم تنویر نے کہا کہ حکومت کو اگر آئی ایم ایف سے جان چھڑوانی ہے تو کاروباری برادری کے مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ اس وقت شرح سود، بجلی کی قیمت اور ٹیکس ریٹ بہت زیادہ ہے، ملک میں کاروباری لاگت بہت زیادہ ہے۔ سابق نگراں وزیر گوہر اعجاز نے کہا کہ آج ہم دوبارہ ٹیک آف کی پوزیشن میں ہیں، حکومت کاروباری طبقوں سے مشاورت کر کے معاشی بحران سے نکل سکتی ہے۔ میاں انجم نثار نے کہا کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، بزنس کمیونٹی معاشی ترقی کے لیے حکومت کا ہراول دستہ ہے۔ وزارت خزانہ نے نومبر کی ماہانہ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معاشی صورتحال محتاط طور پر مثبت دکھائی دے رہی ہے۔ زرعی شعبے کا مجموعی منظرنامہ ملا جلا رجحان ظاہر کر رہا ہے۔ بڑی صنعتوں اور آئی ٹی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، برآمدات میں مستقل اضافہ اور ترسیلات زر مضبوط ہیں۔ ملکی قرضہ 1371 ارب روپے کم ہوا۔ 5 سال بعد پہلی بار ایک سہ ماہی میں قرض میں نمایاں کمی ہوئی۔ گورننس میں بہتری کے اقدامات جاری ہیں۔ پاکستان اقتصادی تعاون تنظیم میں شامل ملکوں کے ساتھ ٹرانسپورٹ، روابط اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دے رہا ہے۔ 29ویں ای سی او وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ اجلاس اقتصادی تعاون تنظیم کو مضبوط بنانے میں مددگار ہوگا۔ ای سی او ممالک میں معاشی ترقی سے متعلق مواقع موجود ہیں اور خطے میں پائیدار ترقی کے لیے شراکت داری لازم ہے۔ اسلام آباد کے F9 فاطمہ جناح پارک میں دنیا کے پہلے خلاباز یوری گاگارین کا مجسمہ نصب۔ تقریب میں روسی انرجی منسٹر سرگئی سیوریف اور وزیر توانائی اویس لغاری نے شرکت کی۔ روسی سفارت خانے کا فنڈز فراہم کرنے والے اداروں اور پاکستانی حکام سے اظہار تشکر۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے یو اے ای کے قونصل جنرل بقیت الرمیسی کی ملاقات۔ پاکستان اور یو اے ای کے برادرانہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون مزید بڑھانے پر گفتگو۔ گورنر سندھ نے یو اے ای کے قونصل جنرل کی سفارتی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں گولڈ میڈل اور تعریفی اسناد پیش کی۔
श्री लंका में बदतरीन सैलाब, श्रीलंकन टीम के हेड कोच सनत जयसूर्या का पाकिस्तान के दौरे की मैच फीस मुतासरीन को देने का फैसला। अपने बयान में श्रीलंकन टीम के हेड कोच ने कहा कि तमाम खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ श्रीलंका में सैलाबी सूरत हाल पर गमगीन हैं। मुश्किल वक्त में एक दूसरे का ख्याल रखने की अपील। पाकिस्तान के टेनिस स्टार एसामुल हक और मुजम्मिल मुर्तज़ा ATP चैलेंजर के फाइनल में पहुंच गए। ATP की तारीख में पहला मौका है कि दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पेयर फैसला कुन मार्के तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। इससे कबल एसामुल हक ने गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ तमाम ATP फाइनल्स खेले हैं। सेमीफाइनल में पाकिस्तानी जोड़ी ने तुर्की की जोड़ी को 6-1 और 6-4 से शिकस्त दी। फाइनल में पाकिस्तान पेयर का मुकाबला जमहूरिया चेक और कजाकिस्तान पर मुश्तमिल खिलाड़ियों की जोड़ी से आज होगा। ये एसामुल हक के करियर का आखिरी ATP मैच भी होगा। दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के तीसरे रोज भी सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी रहा। टाइटल फाइट्स के लिए बॉक्सर्स के दरमियान मुक्केबाजी का सख्त मुकाबला हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान और वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर बॉक्सर्स की हौसला अफजाई के लिए मौजूद थे। पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का कहना है कि लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग का मेला देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में आमिर खान ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी और पंजाब हुकूमत ने ये इवेंट सजाने में अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान खेलों में दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, बॉक्सिंग भी फरोग पा रही है। IMC ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबले होंगे। दोनों सेमीफाइनल आज नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले जाएंगे। पंजाब स्टेडियम में 35वें नेशनल गेम्स की मशल रैली की तकरीब, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की शिरकत। मशल रैली ने डबल डेकर बस पर लाहौर के लिबर्टी चौक का चक्कर लगाया। नेशनल गेम्स का बाकायदा आगाज कराची से 6 दिसंबर को होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से 3 रोज़ा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का इब्तिदा कर दिया। समंदर किनारे शुरू होने वाले सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल को सकाफती अशिया, कल्चरल, म्यूज़िक और डांस परफॉर्मेंसेज ने 4 चांद लगा दिए। वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया, कारीगरों की काविशों को सराहा। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह ने वज़ीर आला सिंध को सिंधी टोपी और अजरक पेश की। और पाकिस्तान आइडल 2025 के दौरान माजी का मशहूर गाना लॉन्ग गवाचा गाने के बाद मशहूर होने वाली रुमैसा तारिका अगले राउंड के लिए भरपूर तैयारियां कर रही हैं। रुमैसा का कहना है कि उन्होंने म्यूज़िक बाकायदा तौर पर किसी से सीखा नहीं है, बल्कि उनकी बहन ने उनको गाते हुए सुना तो उनको मज़ीद गाने का मशवरा दिया। पाकिस्तान आइडल ने ज़िंदगी अक्सर तब्दील कर दी, लोग उनको अब हर जगह पहचानने लगे हैं।